بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب معزز سامعین کو اسلامک تھنکرز کی طرف سے سلام پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے تاکہ اس طرح کی جو بھی مستند احادیث والی اور مستند کتاب کے حوالے والی جو بھی اسلامک ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت پہنچتی رہیں، تاکہ آپ کا بھی ایمان تازہ رہے اور آپ آگے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکیں، کیونکہ اس چینل کا صرف اور صرف مقصد دین اسلام کی جو ہے وہ صحیح سمجھ ہے اور دین اسلام کی جو ہے وہ خدمت کا ہے، جذبہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری نیتوں کو اخلاص عطا فرمائے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا عنوان ہے فضیلت کی 5 راتیں، جن میں سے ایک رات یہ جو اب آ رہی ہے شعبان کی 15 شب کی، جس کو شب برات کا نام دیا گیا ہے، وہ بھی شامل ہے۔ تو یہ بہت اہم ہونے والی ہے ویڈیو، اور اس کو آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ غور سے سنیے گا اور سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 5 راتوں کو زندہ رکھا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ نمبر 1 8ویں ذی الحج کی شب، نمبر 2 9ویں ذی الحج کی شب، نمبر 3 عید الاضحیٰ کی شب یعنی عید الاضحیٰ کی رات، اور نمبر 4 عید الفطر کی رات، اور نمبر 5 15ویں شب شعبان کی رات۔ اسی لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ شب برات میں قیام کرنا یعنی رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا مستحب ہے۔ چنانچہ علامہ ابن تجیم مصری حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں، اور مستحبات میں سے ہے رمضان کی آخری 10 راتوں میں، عیدین کی راتوں میں، ذی الحج کی پہلی 10 راتوں میں، اور شعبان کی 15ویں رات میں شب بیداری کرنا، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے، یا یہ احادیث ترغیب و ترہیب میں تفصیل سے مذکور ہیں۔ اور مستحبات میں سے ہے سفر میں جاتے وقت اور واپس آ کے 2 رکعتیں پڑھنا، اور عیدین کی رات میں، شعبان کی 15ویں شب میں، رمضان کی آخری عشرے میں، اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں شب بیداری کرنا، اور شب بیداری کرنا مستحب ہے۔ شعبان کی 15ویں شب میں شب بیداری کرنا بھی مستحب ہے۔ شب برات میں بیدار رہ کر مختلف قسم کی نفلی عبادات کے اندر مشغول رہنے کے مستحب ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ دلیل اس کی ابن ماجہ اور بیہقی کی شعب الایمان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی حدیث ہے، اور اسی سلسلے میں دوسری احادیث بھی ہیں جن کو بیہقی وغیرہ نے روایت کیا ہے، جیسا کہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے الایضاء والبیان میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ لہذا یہ تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم اس رات کو یعنی شب برات کو 15ویں شعبان کی شب کو زیادہ سے زیادہ عبادات اور دعائیں فرماتے تھے، اور آپ نے زیارت قبور بھی کی اور مردوں کے لیے بھی دعا کی تھی۔ اور ان تمام قولی و فعلی احادیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس شب زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب پسندیدہ عمل۔ ہر بندے کو اختیار ہے کہ چاہے نماز پڑھے یا کوئی اور عبادت کرے۔ اگر وہ نماز پڑھنے کو اختیار کرے تو رکعتوں کی تعداد اور کیفیت بھی اس کو اختیار ہے کہ وہ جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ وہ صورت یہ کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے شارع علیہ السلام نے صراحتاً یا اشارتاً منع کیا ہو، یعنی جس کام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً یا قولاً کسی بھی طرح سے منع کیا ہے، وہ کام اس رات میں نہیں کرنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ کام نہیں کیا تو ہمیں بھی چاہیے وہ نہ ہی کریں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شب میں بیدار رہ کر عبادت کرنا خواہ خلوت میں ہو یا جلوت میں افضل ہے، لیکن اجتماع کا اہتمام نہ کیا جائے۔ اسی طرح حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ رقم طراز ہیں۔ ان احادیث سے جس طرح اس مبارک رات کے بیش بہا فضائل و برکات معلوم ہوئے، اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کے لیے اسی رات میں اعمال ذیل مسنون ہیں۔ نمبر 1 رات کو جاگ کر نماز پڑھنا اور ذکر و تلاوت میں مشغول رہنا۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور عاقبت اور اپنے مقاصد دارین کی دعا مانگنا۔ اکابر اہل سنت کا ہمیشہ سے اس رات میں شب بیداری کا معمول رہا۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ تلمیذ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، اہل شام میں سے جلیل القدر تابعین مثلا حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ، حضرت لقمان بن عامر رحمۃ اللہ علیہ
شعبان کی 15ویں شب کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور اس شب میں خوب مبالغہ کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ انہی حضرات سے لوگوں نے شب برات کی فضیلت اور بزرگی کو اخذ کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ اس رات میں شب بیداری کریں اور خدا کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ اس رات کے قیام کو بدعت سمجھتے ہیں ان کے معاملے کو خدا کے حوالے کر کے ان سے بچیں اور ہرگز ان کے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ سوچنے کی بات یہ ہے جو عمل خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اسلاف اس پر کاربند رہے ہوں، فقہائے کرام جسے مستحب قرار دے رہے ہوں، وہ عمل بدعت ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا عمل بھی بدعت ہے تو پھر سنت اور مستحب کون سا عمل ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے کی اور ان کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔